اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المؤمن آیت نمبر 78 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہمیں آپ کو سنایا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی رسول کا اختیار نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا قُضِيَ بِالْحَقِّ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں رہے اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے کچھ پر سواری کر سکو ومنہا تأکلون اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو ولکم فیہا منافع اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں ولتبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم اور تاکہ تم ان پر اس حاجت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے وعلیہا وعلی الفلک تحملون اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے كانوا اکثر منهم واشد قوة وآثارا في الارض وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے فلما رأوا بأسنا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا قالوا آمنا بالله وحده تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے وکفرنا بما كنا به مشرکین اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے فلم يكن ينفعهم ایمانهم پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا لما رأوا بأسنا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا وخسر هنالك الكافرون اور اس موقع پر کافر خسارے کے اندر رہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ضروری نہیں کہ ایک ایک نبی کا تذکرہ ہمیں قرآن میں یا احادیث میں مل جائے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کئی انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کا کچھ تذکرہ بھی ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے تو بے شمار ایسے انبیاء اللہ رب العزت کے اس دنیا پہ تشریف لائے دعوت کا کام کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کی دعوت کو ان کے علاقے کو جاننا تو کجا ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے جو کامل ہے ہمارا علم تو ناقص ہے گزشتہ انبیاء یا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے اپنی منمانی کے طور پہ بعض معجزات کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں کہو کہ معجزات جاری کرنا ہمارا کام تو ہے نہیں یہ تو معجزہ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے اللہ چاہے تو کسی نبی کو معجزہ دیتا ہے چاہے تو نہیں دیتا اب نبی کی ڈیمانڈ پر اللہ رب العزت معجزہ دے یا اس کی خواہش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ معجزہ دے دے معجزہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے باقی اگر معجزہ ہی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے معجزات پہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں یہ سب سے بڑا معجزہ یہ آپ کا قرآن پاک ہے آج تک کسی کو کوئی چیلنج نہیں کر پایا ہے تو اس وقت بھی بہت بڑے بڑے عرب بڑی فصیح عربی بہترین عربی بولنے والے لوگ موجود تھے لیکن اللہ رب العزت نے جو چیلنج دیا تھا کیا کوئی قریشی اٹھا تھا کسی ایک قریشی نے کوئی ایک قرآن پاک کی صورت جیسی کوئی صورت ہی بنا کر دکھا دی ہو ایسا تاریخ سے بالکل نہیں ملتا اور یہ آج تک چیلنج ہے رہتی دنیا تک چیلنج
آج بھی بہت عربی دان لوگ موجود ہیں، لیکن اس جیسی کوئی ایک صورت بنانے سے آج تک قاصر رہا، کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے کئی احسانات کا یہاں پہ تذکرہ کیا، خصوصاً جانوروں کا تذکرہ کیا۔ یہ جانور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کئی طرح کے فائدے تم ان سے اٹھاتے ہو۔ تو ہم دیکھ لیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ ہم سواری کرتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو بہت سے فائدے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیے۔ تو آخر میں بیان یہ کیا کہ تم سے پہلے کئی اقوام ایسی گزری ہیں، تعداد کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ مضبوط وہ لوگ، لیکن کہاں گئے وہ؟ انبیاء کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے قد آور ان لوگوں کو کیا زمین پر نہیں دے مارا تھا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں لمبائی میں، یہ کھجور کا جو درخت اس کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، اسی طرح یہ لمبے تنے جو ہیں اس طرح کے ان کے قد تھے اور نہایت ہٹے کٹے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح یہ کھجور کے تنے بچھے ہوتے ہیں ایسے ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ کہاں گئی وہ قوت اور کہاں گئی وہ کثرت؟ جب اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے پھر کسی طرح کی قوت طاقت اللہ تعالیٰ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تو آخر میں جا کر یہ پشیمانی اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کے سوا آدمی جن کو پکارتا تھا وہاں پھر ہلاکت کو پکارنا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جیتے جی ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینے کے بعد ایک اللہ کی عبادت میں یکسو ہو کر اس کی عبادت کے لیے اپنی ساری زندگی کو بسر کر دے۔ یہی کامیابی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا رستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔